یہ جو 8-10 سارے ہو گئے ہیں یوٹیوبر، یہ 3 تو یوٹیوبر ہوئے، عادل راجہ، شہباز گیل اور ایدر میدی، یہ بگا ہو گیا، 2-3 خواتین ہو گئی۔ اب انہوں نے جناب جس انداز سے میرے خلاف الزام تراشی شروع کی، اس کا ایک فائدہ مجھے ہوا۔ 26 نومبر میں چونکہ نہ اریسٹ ہوا نہ زخمی ہوا تو ورکر مجھ سے ناراض تھے۔ اب یہ جو ان کی گالم گلوچ دیکھ کے نا ورکروں نے پھر میری سائیڈ لی ہے اور میرے ساتھ ان کی ہمدردیاں بنی ہے کہ ہم نے تو بیلوس خدمت کی ہے پارٹی کی۔ تو جو یوٹیوبر حضرات شائستگی سے بات کرتے ہیں، میرا موقف لیتے ہیں اور سچ کہتے ہیں، کسی نے سچ کہا ہو مجال ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کروں، لیکن جو جھوٹ کہے گا اپنے ویورشپ بڑھانے کے چکر میں، اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں، بھگتنا بھی تو ہوگا۔ تھینک یو۔ یہ تصویر نکالیں۔ جی سر بالکل۔ تکلیف یہی ہے، پاکستان میں جدھر جائیں جہاں پہ ہیں عوام اناس آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے ہو، تصویر نکالنے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگ خود میڈیا جرنلسٹ ہیں، یہ آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں نظر آئے گی۔ اور یہ جیلیسی نے جو ہے نا میرا دڑن تختہ کیا ہوا ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ لوگوں کو حسد ہے کہ بھئی یہ عوام اتنی ان کے ساتھ کیوں محبت رکھتے ہیں۔ محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ خان کے لیے اس دور میں آواز اٹھائی جس وقت آواز اٹھانے والے نہیں تھے، اور ہم نے اپنی وفاداری، اپنی جرت ایک وقت آیا اور ہم نے دکھا دی۔ اب دوبارہ وہ وقت نہیں آئے گا تاکہ وہ لوگ جو آج افسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہم نکلے ہوتے، یہ کیوں نکل گیا، اب کچھ اور نہیں ملا، تو اب ہم پہ بہتان ترازیاں شروع کی ہے۔ پھر کوئی آواز اٹھ ہی نہیں سکتی ہے پاکستان میں اس فسطائیت، ظلم و جبر کے خلاف۔ لہٰذا خان کی جان بڑی قیمتی ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خان کی جان کو خطرہ ختم ہو گیا۔ جب تک خان اپنی سیکیورٹی کے اثار میں نہیں آتا ہے، خان کی لائف کو ہم محفوظ نہیں سمجھتے۔ اچھا مروت صاحب، یہ بتائیں کہ مذاکرات کے نام پہ حکومت پی ٹی آئی کو تھکا رہی ہے یا حکومت سنجیدہ بھی ہے؟ حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے۔ سمجھ گئے نا؟ کل جب جج صاحب نے تاریخ دی تو کبھی یہ بھی دیکھا اسی جج صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ کل بھی میرے خیال میں سینیٹر صاحب جو ہیں طلال چودھری صاحب بول رہے تھے کہ جی 1 سال جو ہے یہ ہوئے اور جج صاحب نے قانون کے تقاضے پورے کیے، لیکن کل حکومتی وزراء نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی کہ یہ مؤخر کیوں ہوا ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ پھر یہ جو مذاکرات ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب یا خواجہ سعد رفیق صاحب یا ایاز صادق صاحب اچھا بیان دے جاتے ہیں، عطا تارڑ صاحب اور وزیر دفاع جو ہیں اپنی مرضی کے بیانات دے جاتے ہیں جو مخالفانہ ہوتے ہیں۔ سر آپ کی تو دوستی ہے خواجہ آصف کے ساتھ، سر آپ کی دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ خواجہ آصف جو ہے، خواجہ آصف صاحب معمر ہیں اور میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور میری روئے زمین پہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتا ہوں سوائے بدتمیز لوگوں کے، ان کو بھی صرف سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب قسم اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، مجھے مسئلے میں لے چلو، میں قسم اٹھاؤں گا۔ تو آپ لے چلیں۔ سر ہر کوئی آپ کے ساتھ پکچر کھنچواتا ہے اور جو بھائی یہ بات سنیں، یہ اللہ کی دین ہے، خدا نے ان کے دل میں مجھ جیسے فالتو چیز کے لیے بھی محبت ڈالی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے حاسدین جو ہیں وہ کیا ہے حاسدین پھر بھی باتیں کر رہے ہیں تو کریں، یہی چیز جو ہے ان کو جلا رہی ہے، سمجھ گئے نا، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سر بچپن میں سر آپ کا بچپن میں کوئی طالب تھا نہیں، طالب نہیں تھے سر، ویڈیو دیکھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں سر جب ان میں کی۔ نے استعفیٰ دیا ملازمت سے تو پھر جمعیت میں آیا، سمجھ گئے نا۔ اب اور سیٹ بھی آپ نے ہم سے جیتا ہے، ہاں پھر بھی جیتوں گا۔ جی ماشاء اللہ، آج ماشاء اللہ